پہلا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، میرے سوال جٹکی زبان، سادہ سوال اور عام فہم اس لیے ہوں گے سوال کہ میں چاہتا ہوں ہمارے سننے والے وہ واقف ہو سکیں اس ساری چیزوں سے. ہم نے نہ میں نے نہ ڈاکٹر صاحب نے، ہم نے امپریس نہیں کرنا. آپ پہلے ہی متاثر ہیں ڈاکٹر بیرا سے، تو ہم دونوں تو امپریس نہیں کر سکتے. اب ہمارا موضوع جو ہے، کیونکہ وہ ہے امتحانی سسٹم، ایجوکیشن، بچوں کی تربیت، اور بالخصوص اس سسٹم میں فالٹس کیا ہیں، کیا ہونا چاہیے. یہ تعلیم کا نظام اور بالخصوص تعلیم کے نظام کا ایک اہم پلر جس کو ایگزامینیشن سسٹم کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ انڈو پاک میں کہاں سے آیا؟ یہ جو لارڈ میکالے کہتا تھا کہ 98% 99% یہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، وہ کس کو پڑھے لکھے کہتا تھا؟ اس کی تعریف کیا تھی؟ آج کے پڑھے لکھے کی تعریف کیا ہے؟ اور تب اتنے پڑھے لکھے تھے، آج ہم 2.5 کروڑ بچہ ہمارا اسکولوں سے باہر ہے. اور یہ ایگزامینیشن سسٹم یہ جو میئر کر رہا ہے، جو ماپ رہا ہے، یہ کیا ماپ رہا ہے اور اصل میں اسے کیا ماپنا چاہیے؟ بالکل ٹھیک. اچھا، ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جو پرانا دور تھا جب کتابیں اتنی نہیں تھیں، خاص طور پر برصغیر میں تو نہیں تھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے تو 350 سال سنا ہے پرنٹنگ پریس نہیں لگنے دیا مسلمانوں نے، تو ہم بہت پیچھے تھے. تو یہاں پہ چونکہ اویلیبلٹی نہیں تھی علم کی، تو جو انسان رٹا لگا کے یاد کر لیتا تھا وہی کامیاب سمجھا جاتا تھا، وہی عالم سمجھا جاتا تھا. دنیا بدل گئی، اور خاص طور پہ بدلی جب ورلڈ وارز ہوئیں تو دنیا نے ایک صاحب تھے بینجمن بلوم، ان کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ ایجوکیشن میں ریفارمز لے کے آئیں. انہوں نے 8 سال کام کیا، اور ان کی پوری ٹیم تھی، اور ان کے پاس ان لمیٹڈ وسائل تھے، ٹائم بھی بے شمار تھا. تو انہوں نے 8 سال کے بعد دنیا کو ایک ایسا کام کر کے دیا جس کی بیس پہ آج دنیا کی 80% جو ٹیکسٹ بکس ہیں وہ لکھی جاتی ہیں. اور پاکستان کے اندر بھی جتنی کتابیں ہیں، درسی کتابیں، پریپ سے لے کے ایف ایس سی تک، انٹرمیڈیٹ تک، وہ اس کے مطابق لکھی جاتی ہیں. اور اس نے جو بڑا کام تھا اس کا، وہ ذہانت کے حوالے سے تھا، ذہنی صلاحیتوں کے حوالے سے تھا، کہ اس نے 6 ذہنی صلاحیتوں کی تقسیم کر دی. اس نے کہا یہ 3 لوور لیول کی ہیں، اگر اس پہ رہو گے تو قوم پیچھے رہے گی، نیچے رہے گی، اور اگر یہ 3 اوپر والی جو ہیں ان پہ کام کریں گے تو قوم ترقی کر جائے گی. ہمارا جو سسٹم ہے روٹ لرننگ پہ، ایگزامینیشن سسٹم جو ہے، جس میں پہلے ہم منتھلی ایگزام لے لیتے ہیں، اگر منتھلی تو ٹرم ایگزام ضرور لیتے ہیں، 2 ٹرم ایگزام ہوتے ہیں اور پھر اینول ایگزام ہوتا ہے. یہ سارا روٹ لرننگ پہ ہے. اچھا، ایجوکیشن کی ڈیفینیشن بھی پرانی ہے. اگر کسی پرانے بندے سے پوچھیں گے نا، وہ کہے گا جی یہ شعور دیتی ہے ایجوکیشن. اچھا، شعور سے مراد کیا ہے؟ کہ رائٹ اور رانگ کا علم. ایگزیکٹلی. اچھا، یہ علم سٹور ہوتا تھا. میں حضرت واصف علی واصف کا بھی قول پڑھ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا جی، نالج کو سٹور کرنا یہ اب کے دور کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ میموری ہے، اور یادداشت کسی کی کتنی ہو سکتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو دور چینج ہوا بلوم ٹیکسانومی کے بعد، جب دنیا کو یہ پتا چلا کہ ہم نے اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں پہ کام کرنا ہے. اس نے کہا یہ جو نالج ہے یہ سب سے لویسٹ لیول کا کام ہے، اور یہ روٹ لرننگ پہ ہے. اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ ہے، پھر اس کی اپلیکیشن ہے، اور یہ تینوں لوور لیول کی ہیں. میرے پاس موبائل لیٹسٹ بھی ہوگا نا، تو میں اس کو صرف اپلائی کر رہا ہوں. وہ کسی کو پیسے میں نے دیے ہیں، کسی کا بزنس چلایا. اس کے اوپر جو اس نے 3 صلاحیتیں گنوائیں جو کہ بہت اچھی ہیں، جو اعلیٰ درجے کی ہیں. پہلی انالیسس کی ہے، جس میں ہم چیزوں کو اجزاء میں دیکھتے ہیں اور ان کے آپس میں ریلیشنز کو بھی دیکھتے ہیں. کہ ایک اسی موبائل کو ہم کھول لیں اگر، اور اس کے پارٹس دیکھیں اور پارٹس کا آپس میں ریلیشن دیکھیں، تو دس از کالڈ انالیسس. کریٹیکل تھنکنگ کی طرف، کریٹیکل تھنکنگ کہہ لیں. تو اللہ کریم نے بھی قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ 200-250 دفعہ کہا ہے کہ غور و فکر کرو. یہ غور و فکر کرنا، ان ڈیپتھ کسی چیز پہ سوچیں گے، اس کے اجزاء کو دیکھیں گے، تو یہ انالیسس ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ جب آپ انالیسس کر لیتے ہو تو آپ اس قابل ہو جاتے ہو کہ اس کو بہتر کر سکو، اور وہ کریٹیوٹی ہے چیزوں کو بہتر کرنا. اور پھر ججمنٹ ہے، فیصلہ سازی، کہ یہ بنی نوع انسان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے. اگر وہ فائدہ مند ہے تو آگے چیز چلے گی، اور اس پہ آپ ایک اپنی رائے دیتے ہو، آپ ایک فیصلہ کرتے ہو، آپ نچوڑ نکالتے ہو کسی چیز کا. اس بیس پہ پھر جو ہے نا دنیا نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو چینج کیا. 1960 سے لے کے 1980 تک پوری دنیا نے اپنے سسٹم میں سے ایگزام ختم کر دیے. یس، انہوں نے اینول ایگزام ختم کیے، ٹرم ایگزامز ختم کیے، اور اس کی بجائے انہوں نے کنٹینیوس اسیسمنٹ سسٹم رائج کیا، جس میں روز کے روز اسیسمنٹ ہے. آپ نے کوئی چیز یاد کی ہے یا سیکھی ہے تو اسے پوچھ لیا ٹیچر نے. آپ نے گروپ ورک کیا ہے تو وہ کوئی پروجیکٹ دیا ہے، اسائنمنٹ دیا ہے. تو چیزیں چینج ہو گئیں اس روٹ لرننگ سے اس پہ.
اور مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ آج دنیا میں جو ایجادات ہوئی ہیں وہ کس بیس پہ ہوئی ہیں, اس کے پیچھے ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا, تو میں کہوں گا ایگزام کو چھوڑنا اچھا اور کنٹینیوس اسیسمنٹ سسٹم پہ آنا. کنٹینیوس اسیسمنٹ سسٹم لوگ کہیں گے جی ہمارے اسکولوں میں تو چل رہی ہے, اس میں مسئلہ کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں جو اس کے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہے ساتھ میں کہ مجھے پہلے 1/3 کتاب یاد کرنا پڑتی ہے, پھر 2/3 یاد کرنا پڑتی ہے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر پوری کتاب یاد کرنا پڑتی ہے,